میں اپنی ماں سے ہمیشہ کہتا کہ ماں میں شادی کروں گا تو کسی شریف لڑکی سے کروں گا۔ ماں کہتی کہ ہاں بیٹا تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، پر ایک بات یاد رکھنا، شہروں کی لڑکیاں شریف نہیں ہوتی، شریف لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو گاؤں کی کچے فضا میں پلی بڑھی اور جوان ہوئی ہوں۔ بھلا یہاں کی لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اگر تمہاری شادی یہاں کی تو یہ لڑکیاں مجھے اپنے گھر سے بھی در کر دیں گی۔ میں نے کہا اماں میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں کہ کسی عورت کے جال میں آ جاؤں۔ اماں کہنے لگیں کہ تم بچے نہیں پر شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کا غلام ہو جاتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت پریشانی ہوتی، میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ ہر وقت شریف عورتوں کی ہی وکالت کیوں کرتی رہتی ہیں۔ حلیے سے بھلا کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ کوئی عورت شریف ہے کہ نہیں؟ بہرحال اماں نے مجھے یہ کہا کہ میں کسی گاؤں کی لڑکی سے تمہاری شادی کروں گی، مجھے اس بات پر کوئی گاؤں کی ہو یا شہر کی، مجھے تو بس ایک اچھی بیوی کی تلاش تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں نے ایک ہفتے کے اندر مجھے خوشخبری سنا دی کہ اگلے ہی محلے میں ایک خاندان رہتا ہے، ان کا تعلق ہمارے گاؤں سے اگلے والے گاؤں سے ہے، یعنی کہ یہ لوگ ہمارے علاقے کے ہی ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہماری جیسی روایات ہوں گی ان کی۔ میں ایسا کروں گی کہ ان کی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے مانگ لوں گی۔ میں نے کہا اماں میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، سچ پوچھیں تو میں گاؤں کی لڑکی میں دلچسپی ہی نہیں لیتا تھا، پر اماں نے اس قدر اصرار کیا، بولی کہ بیٹا وہ لڑکی ایسی ہے کہ تم خوبصورت ہی دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے، ایسی خوبصورتی تو شہر میں بھی نہیں ہوتی، وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اماں کی ایک یہ بات تھی جو مجھے اچھی لگی، میں نے دل میں ٹھان لی کہ چلو اگر وہ بہت خوبصورت ہوئی تو میں شادی کر لوں گا۔ اماں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں پر رہتے شہر میں ہیں، تم چاہو تو جا کر اپنی سی تسلی بھی کر آؤ گے۔ میں نے کہا اماں مجھے کیا تسلی کرنی، بس آپ نے جہاں کہہ دیا میں وہیں کروں گا۔ میں تو خاموشی سے اپنی شادی کی تیاریوں کا انتظار کر رہا تھا، جانتا تھا کہ اب شادی قریب آنے والی ہے، بس اسی لیے میں کبھی اماں سے یہ کہتا کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، میں پیسے ادھار بھی لے کر آپ کو دے سکتا ہوں، تو کبھی اپنے کپڑوں کے بندوبست کا سوچتا۔ غرض یہ کہ اماں نے باہر سے ہی رشتہ پکا کر دیا۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگیں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، وہ لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اماں کے ساتھ گیا، دراصل میں ان لڑکی والوں کو خود سے مطمئن کرنا چاہتا تھا، پر جیسے ہی ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک لڑکا جو کہ ان لوگوں سے بالکل بھی ملتا جلتا نہیں تھا، اس کی شکل و صورت بھی کالی سی تھی، وہ بھی آ کر لڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کی ماں ان دونوں کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ بیٹا شہاب الدین تم اندر جاؤ، اس عورت کی ماں نے کہا۔ شہاب الدین کون ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر اس کی ماں نے خود ہی کہا دراصل یہ اس کا بھائی ہے، دونوں ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، معاف کیجیے گا دونوں میں ذرا عقل شعور نہیں ہے۔ اس عورت نے شہاب الدین کو اندر بھیج دیا تھا، تب وہ لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھی، پر وہ ایک نظر بھی میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتا تو وہ نظر دوسری طرف پھیر لیتی۔ مجھے اس کی یہ حیا یا پھر غرور بہت زیادہ پسند آیا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ شادی کروں گا تو اسی سے اور خوب بدلہ لوں گا اس کے غرور کا، لیکن میں جان گیا تھا کہ شادی کروں گا تو خوش ہی رہوں گا، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھے معلوم ہو رہے تھے، مخلص بھی تھے۔ پر شاید ایک عجیب واقعہ نہ ہوتا تو میری رائے نہ بدلتی۔ ہم لوگ جب وہاں سے کھا پی کر نکلے تو وہی لڑکا جو کہ پہلے آ کر کے پاس بیٹھا تھا وہ واپس آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں سے چھپ کر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں آگے آگے چل رہا تھا، وہ چھپک کر میرے پاس آیا، عورتیں پیچھے باتیں کر رہی تھیں۔ جب وہ میرے پاس پہنچ گیا اور میرے کان میں بولا بھیا آپ جو کوئی بھی ہو اس لڑکی سے شادی نہ کرنا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تم اس کے بھائی ہو کر یہ بات کر رہے ہو مجھ سے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ابھی وہ لڑکا جس کا نام شہاب الدین تھا یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ میری اماں بھی آ گئیں اور اس کی ماں نے بھی اسے آواز دی کہ اندر آ جاؤ۔ میں حیران تھا کہ آخر لڑکی کے سگے بھائی نے یہ بات کیوں کہی ہے، وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے کہ میں اس کی بہن سے شادی نہ کروں؟ بھلا کوئی بھی بھائی ایسا کیوں چاہے گا کہ اس کی بہن گھر میں بیٹھی رہے، باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہو جائے؟ پر میں کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں سے پوچھا کہ لوگ کیسے تھے، بولیں کہ میں تو پہلے ہی ان کو جانتی ہوں، مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں، اب بات تمہاری ہے، تمہیں وہ لڑکی بری نہ لگی ہو۔ میں نے کہا اماں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے، میں اس سے خود بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی گاؤں کی لڑکی ہوگی، پر وہ تو اچھی خاصی شہری لگتی ہے۔ اماں بولی بس بیٹا اس میں شہری لڑکیوں والا سلیقہ اور گاؤں کی لڑکیوں والی وفاداری ہے،
تم اس سے شادی کرو گے تو کبھی پچھتاؤ گے نہیں۔ ماں کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا کہ میں اس شازیہ نامی لڑکی سے شادی ضرور کروں گا۔ بالآخر اماں میری بات پکی کر کے آ گئیں۔ انہوں نے منگنی کی رسم بھی کر دی تھی، اب شادی ہونا باقی تھی۔ اماں نے مجھ پر خوب زور دیا کہ میں دن بھر رات بھر محنت کروں تاکہ میری شادی والے دن میرے پاس اچھا کھانا کھلانے کے پیسے بھی ہوں اور اپنی بیوی کو خرچ بھی دے سکوں۔ بیوی کو خرچ دینے کے قابل تو میں تھا، لیکن میں اتنا بڑا شادی کا فنکشن نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ ہی کچھ کریں۔ اماں بولی کہ بیٹا اب جو کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے، وہ لڑکی امیر خاندان سے ہے، کچھ نہ کچھ جہیز بھی لائے گی۔ میں نے کہا امی خدا کا خوف کریں، مجھے تو وہ لوگ کہیں سے امیر نہیں لگے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا شہر میں کاروبار ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کاروبار، پر اگر جھوٹ ہوتا تو وہ یہ بات کہتی ہی کیوں؟ ہمارے پوچھنے پر آخر اسے بتانا بھی تو پڑ سکتا تھا۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی کا بھائی بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے اماں سے بھی کہا کہ میں اس نے یہ بات کی ہوگی۔ کہنے لگا بیٹا اس لڑکے کی عمر تو کم تھی، اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بار بار لڑ رہا تھا۔ اب لڑائیاں تو بہن بھائیوں میں چلتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے کہا امی وہ لڑکا کم عمر تو نہیں تھا، 20-25 سال کا تھا کم سے کم۔ کہ اتنی بڑی بات اپنی بہن کے بارے میں کر دیتا اور اسے پتہ بھی نہ چلتا۔ پتہ نہیں کیوں اماں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر نہیں آ رہی تھیں، جبکہ مجھے یہ چیزیں بہت بڑی لگ رہی تھیں۔ اماں کے کہنے پر میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، پر مجھے معلوم تھا کہ میری یہ بیوی اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ پھر رفتہ رفتہ میرے سب شکوک و شبہات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ہوا یوں کہ میری شادی کی تیاریوں کے دوران ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر ایک آدمی آیا۔ یہ آدمی انجان تھا، پر جیسے ہی میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ بالکل ویسا ہی آدمی تھا جیسا کہ مجھے اپنی بیوی کے گھر پر اس کے بھائی کے روپ میں ملا تھا۔ وہ اس کی صورت سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگا آپ سے آپ کی بھلائی کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، کھل کر کہو۔ بولا کہ میں آپ کو کھانے پر لے کر جاؤں گا تبھی یہ بات تفصیلاً کروں گا، ورنہ میں لے کر جاؤں گا تبھی یہ بات تفصیلاً کروں گا، ورنہ میں یہاں کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اندر سے تیار ہو کر آتا ہوں۔ بولا کہ نہیں، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہوٹل چلو گے تو یہ باتیں بتاؤں گا، ورنہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں ویسے ہی پردلچسپ تھا، کیونکہ وہ میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو اچھا ہو جائے گا کہ مجھے اس شخص کی بات سننے کو ملے گی تو یہ مجھے کوئی نہ کوئی معلومات تو دے گا ہی۔ میں نے آگے پیچھے نہیں دیکھا، سیدھا اس لڑکے کے ساتھ اپنے گھر سے نکل گیا۔ اماں کو بتایا کہ میرا ایک دوست مجھے لینے آیا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ ہم دونوں مل کر چائے پی لیں۔ اماں تو میری بات سن کر مطمئن ہو گئی تھیں، پر جب میں نے ہوٹل میں جا کر اس کی بات سنی تو میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میاں، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ جس لڑکی سے تم شادی کرنے جا رہے ہو، اس لڑکی سے شادی کر کے تم ساری زندگی پچھتاؤ گے، کیونکہ اگر تم نہیں رہ پاؤ گے۔ میں تمہیں ہر حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں ایک عام لڑکی پر الزام بھی نہیں لگانا چاہتا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم ہوش و حواس سے کام لو، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا بھی پڑ جاتی ہے تو تمہارے لیے بہت آسان ہوگا کہ تم اپنی زندگی کو سنوار سکو، لیکن اس کے لیے تمہیں اسے شادی کی پہلی رات ہی قابو کرنا ہوگا۔ اسے بتانا ہوگا کہ تم ہمیشہ اس سے اپنی بات منواؤ گے۔ اگر وہ تمہیں ایسی لگی کہ تم سے اپنی بات منوائے گی تو تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے، اور ہاں، اس پر خاص نظر رکھنا، شادی کے بعد بھی وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ بات تو میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا کہ ایک لڑکی کے بارے میں سب لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کا سگا بھائی بھی ایسا ہی کہہ رہا ہے، تو نہ جانے میری ماں کو اس لڑکی میں ایسی بھی کیا خوبی نظر آئی کہ وہ ہر صورت میری شادی اس سے کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو مجھے دل ہی دل میں، پر بھی اس لڑکی سے شادی کرنے کا سوچتا بھی تو مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے یہ بات اماں سے کی تو اماں کہنے لگیں تو مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، میں جا کر ان لڑکی والوں سے کہوں گی، ان سے پوچھوں گی کہ سب لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، ایک تو اس آدمی نے مجھ سے نیکی کی، اوپر سے اب میں اسے ہی اس کے رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ کر دوں۔ اس بیچارے نے تو مجھے 400 روپے کا کھانا بھی کھلایا۔ اماں کہنے لگیں بھاڑ میں گیا کھانا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی خوش آمدی تھا یا پھر ان کا بدخواہ تھا جو اس نے تم سے یہ بات کہی، ورنہ وہ صاف صاف مدعا بیان کرتا۔ ایسے ڈھکی چھپی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک لڑکی کے بارے میں وہ الزام بھی نہیں لگانا چاہتا اور ایسی اوٹ پٹانگ باتیں بھی کر رہا ہے، اس کی شادی سے اس کو منع کر رہا ہے جو اس سے اگلے ہی دن شادی کرنے جا رہا ہے۔ میں نے کہا اماں، میں اس سے شادی کرنا تو نہیں چاہتا، پر
یہ آپ کی ضد ہے۔ کہنے لگیں کہ یہ میری ضد نہیں بلکہ تمہارے ابا کی بھی خواہش تھی کہ تمہاری شادی گاؤں کے کسی علاقے سے ہو۔ میں اماں کے سامنے چپ کر گیا تھا کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ زور دے رہی تھیں۔ یوں میری شادی شازیہ سے ہونا طے پا گئی۔ پھر ایک بڑے شادی ہال میں شادی کا انتظام ہوا۔ یہ لوگ کافی امیر تھے۔ اس لڑکی کی ماں امیر تھی، پیسہ اچھا خاصا بنایا تھا۔ 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ کہنے لگی بہن آپ کا بیٹا تو ایک ہی ہے پر میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اچھے طریقے سے شادی کروں گی اور اپنی بیٹی کو رخصت کروں گی تو باقی بیٹیوں کے بھی رشتے آئیں گے۔ اگر میں ایسا نہ کروں گی تو لوگوں پر اچھا تاثر نہیں پڑے گا۔ میں یہ بات سمجھ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ چلو اچھی بات ہے، ان لوگوں کے خرچہ کرنے سے اماں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے آج تک میری بچت ضائع ہی کی ہے۔ خیر سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کی سب رسموں سے فارغ ہو کر مجھے شازیہ کے کمرے میں جانا تھا، پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس کالے آدمی کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے ہوٹل میں مجھ سے کی تھیں۔ وہ مجھے شادی کی تقریب میں کہیں نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ میں اسے ڈھونڈتا رہا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ میں اس سے تفصیل میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس نے شازیہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کی، پر وہ ہوتا تو مجھے ملتا۔ وہ تو شاید شادی میں ہی نہیں آیا تھا۔ خیر میں غیر مطمئن سا شازیہ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری نظر سیدھا شازیہ پر پڑی جو کہ جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے گھونگھٹ بھی اوڑھ رکھا تھا پر ایسے طریقے سے کہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر کیا کر رہی ہے، پر وہ جھکی کچھ کر تو رہی تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اسے پکڑنے کی نیت سے۔ فوراً ہی میں نے اس کے گھونگھٹ کو اٹھا کر اوپر پھینکا۔ دیکھا تو وہ اپنے دونوں ہاتھ بیڈ کی شیٹ کے ساتھ لگائے جھک کر بیٹھی ہوئی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ شازیہ ایک عام نے اس سے پوچھا کہ شازیہ کیا بات ہے، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میرا سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیار محبت والی باتیں کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ دل اتنا بدگمان ہو چکا تھا کہ میں شازیہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے شادی میں سکون چاہیے تھا جو کہ تھا نہیں۔ میں اور شازیہ باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا شازیہ ہم دونوں کی زندگی ساتھ کیسے گزرے گی؟ بولی کہ کیا مطلب ہے؟ میرے ساتھ تو سبھی کی زندگی اچھی ہی گزری ہے، آپ کو بھی کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر چونک گیا تھا۔ وہ واقعی بہت پر اعتماد تھی اور کھلے ڈلے انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی آواز بھی کافی پھٹی پھٹی سی لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ صبح ساری بولتی رہی ہے۔ پھر میں نے اس سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا شازیہ تمہاری زندگی میں کیا کوئی اور بھی رہ چکا ہے؟ بولی کہ رہنے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں اس کی اس طرح کا لہجہ اور باتیں سن کر بہت زیادہ حیران تھا۔ میں نے کہا ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور تم مجھے تم سے مخاطب کر رہی ہو، کیا تمہیں اپنے شوہر کے ادب کرنے کا نہیں سکھایا گیا؟ کہنے لگی کہ تم میرے شوہر ہو، میرے استاد تو نہیں کہ میں تمہاری عزت کروں، تم سے محبت کروں گی۔ مجھے اپنی بیوی کی بات سن کر ہنسی بھی آئی، خوشی بھی ہوئی کہ چلو اچھی بات ہے، وہ مجھ سے محبت تو کرتی ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ میری بیوی کی حرکتیں اب بدلنے لگی تھیں۔ ایک دن میری بیوی گھر سے باہر چلی گئی۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا۔ میرے باقی سب مہمان بھی آئے ہوئے تھے، میرے دور پار کے رشتہ دار، کچھ پڑوسی اور دوست وغیرہ، سب کو میں نے شادی ہی کی دعوت دی تھی تقریباً۔ لیکن جب یہ لوگ آئے تو میری بیوی گھر سے چلی گئی۔ میں اسے ہر جگہ ڈھونڈتا رہا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ اس بات پر میں حیران بھی ہوا، غصہ بھی آیا کہ وہ اس وقت چلی کہاں گئی جبکہ مجھے اس کی سخت ضرورت تھی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ اماں مجھ سے بار بار پوچھتی کہ اماں آپ ہی کی چہیتی تھی، خدا جانے کہ وہ گھر چھوڑ کر اس وقت کہاں چلی گئی ہے۔ اماں نے بھی اپنا سر پکڑ لیا۔ اماں بہت پریشان تھیں، مسلسل اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب دلہن ہی گھر پر نہ ہو تو لوگ بھلا دلہن کو کیسے دیکھتے؟ خیر سے مہمانوں میں سب لوگ آئے ہی امی کی بہو کو دیکھنے کے لیے تھے مگر وہ ہی یہاں پر نہیں تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، پر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اماں کو ضرور سبق ہو گیا ہوگا کہ ایک گاؤں کی لڑکی کو بیاہ کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اماں بھی اپنے آپ کو کوس ہی رہی تھیں کہ شازیہ گھر کے اندر داخل ہوئی، پر اس کا حلیہ تو دیکھنے والا نہیں تھا۔ ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے۔ اماں فوراً ہی اسے اندر کمرے میں لے آئیں۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بھی بغیر بتائے۔ شادی والا گھر ہے، کچھ احساس ہے تمہیں؟ میری بات سن کر اس نے اپنے بال کھولتے ہوئے اور صوفے پر بیٹھ کر کہا تمہارا ہی تو خیال ہے، اسی لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ بولی کہ بس تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آم کھاؤ۔ اگر شادی کو نئے دن نہ ہوئے ہوتے تو شاید میں اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا۔ اس نے بڑے ہی گھٹیا لہجے میں یہ بات کی تھی۔ اس کی آواز بڑی عورتوں والی تھی اور لہجہ بازاری خواتین جیسا تھا۔ مجھے یہ بات بری لگ رہی تھی۔
لیکن اماں کے ہوتے میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اسے یہ بات تو کہہ دی تھی کہ آئندہ تم گھر سے جاؤ گی تو مجھے بتا کر جاؤ گی، فی الحال آ کر مہمانوں سے ملو۔ بولی کہ میں تمہارے مہمانوں سے نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے، تم کیوں میرے مہمانوں سے نہیں ملو گی جبکہ وہ سب تمہیں دیکھنے آئے ہیں؟ بولی کہ مجھے پسند نہیں۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ تم مہمانوں سے ملو گی۔ بولی کہ میں اگر نہ بھی ملی تو تم کیا کر لو گے، بہتر ہے کہ تم مجھ سے بحث نہ کرو۔ اماں بھی مایوس ہو کر چلی گئیں۔ میں اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر لے آیا تھا۔ اب میں نے اس دروازہ تو میں بند کر دوں گا، سو تمہیں ادھر ہی چلنا پڑے گا۔ خامخواہ کوئی ہمارے کمرے میں تمہیں دیکھنے آ گیا تو تب کیا کرو گی؟ ابھی میں نے یہ بات کی ہی تھی کہ میری پھپھو اور ان کی 2 بہنیں، ساتھ ہی میرے چچا جان بھی میرے کمرے کی طرف آ گئے۔ انہیں شاید معلوم تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہوں، اور اماں نے بھی ان کو بتا دیا ہوگا، تبھی یہ لوگ ادھر دیکھنے کے لیے آ گئے۔ میرے چچا کو دیکھ کر میری بیوی کا رنگ اڑ گیا اور وہ منہ چھپانے لگی۔ میرے چچا مجھے حیرت سے دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ یہ کیا کر دیا تم نے بیٹا؟ چچا کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ کیوں، ایسا کیا کیا میں نے چچا؟ شادی ہی تو کی ہے۔ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر بولا۔ میری بیوی مسلسل منہ چھپا رہی تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ چچا بولے کہ بیٹا تم کم از کم اپنے باپ جیسے چچا سے تو پوچھ لیتے کہ کس سے شادی کر رہے ہو۔ تمہاری ماں نے، میری بھابھی نے آج تک میری نہیں سنی، پر اس معاملے میں تو میرا مان رکھ لیتی۔ انہوں نے جس لڑکی تمہاری شادی کی ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چچا آپ میری بیوی کے منہ پر اس سے بد کردار کہہ رہے ہیں۔ چچا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، میں اس پر الزام لگانے والا کون ہوتا ہوں؟ میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید کہ وہ تم سمجھے نہیں ہو۔ تم نے ایک اعلیٰ خاندان سے شادی نہیں کی۔ اگر اعلیٰ خاندان سے شادی کرتے تو آگے بھی اعلیٰ نسل پیدا ہوتی، جبکہ جس لڑکی سے تم نے شادی کی ہے اس کا خاندان بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ یہ لوگ جس طرح پیسہ کماتے ہیں وہ تو مجھے ہی معلوم ہے۔ میں نے کہا چچا اب الزام نہ لگائیں، سیدھی بات بتائیں۔ چچا بولے کہ بیٹا تمہاری بیوی تو گھر گھر پھیری کر کے چوڑیاں اور باقی چیزیں بیچتی ہے، اس کی خوبصورتی سے ورثے میں ملی ہے، پر تمہاری ماں خوبصورتی اور خاندانی پن میں فرق محسوس نہیں کر سکی، اور اس نے اتنی بڑی ذمہ داری ایک ایسی لڑکی کو دے دی جس کا خاندان ہی ٹھیک نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھابھی جی نے اپنے خون کو گندا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر چچا وہاں سے چلے گئے اور میری بیوی رونے لگی۔ بولی کہ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی گیلا نہیں کیا تھا، نہ ہی آپ سے آپ کی ذات پات اور آپ کے پیشے کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ میری ذمہ داری تھی، میں اپنے گھر والوں کے لیے روٹی کماتی تھی، اسی لیے میں یہ کام کرتی تھی۔ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے آج تک حرام کا ایک نوالا بھی نہیں کھایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں۔ میری بیوی رونے لگی۔ میں نے چچا سے کہا کہ چچا آپ خدا کے لیے یہ بات کسی اور کو مت بتائیے گا، گاؤں کے لوگ ویسے ہی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں اپنی بیوی سے خوش ہوں اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے چچا کو وہاں سے واپس بھیج دیا۔ باقی خاندان والوں کے منہ بھی میں نے بند کر دیے، جبکہ میری بیوی شازیہ نے مجھے بتایا کہ ان کے رشتہ دار بھی ایسے ہی تھے، بلکہ میرا ایک چچا زاد بھائی اس دن میرے گھر میں میرا سگا بھائی بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شاید آپ کو کچھ کہا بھی ہو، پر وہ میرا اصل بھائی نہیں تھا۔ میرا بھائی ہوتا تو وہ کبھی یہ بات نہ کرتا۔ ویسے بھی اس کا ہم سے کیا میل ہے، وہ کوا ہم کبوتر۔ میری بیوی ہنس کر بولی تو مجھے اس کی زندہ دلی پر فخر ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ واقعی میں نے ایک صحیح لڑکی سے شادی کی ہے۔ میری بیوی نے تو اس دن بھی محنت مزدوری کی تھی جب اس کی شادی تھی، اسی لیے رات کو وہ اکڑ کر بیٹھ نہیں سکی، خود کو آرام دے رہی تھی۔ مجھے ایسی بیوی پر فخر ہے جس کا ماضی شفاف ہے۔